خاندان رسالت کے پھولوں کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر مسلنے کے بعد شمر بدبخت نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاک اولاد کے شہداء کے جسموں کو گھوڑوں کے ذریعے پامال کیا جائے، ان کے تقدس کو پامال کیا جائے، اور خاص طور پر سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک جسد اطہر کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ شمر بدبخت نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑے لے کر جاؤ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کی بے ادبی کرو۔ جیسے ہی شمر کے حکم پر یزیدی سپاہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کی بے حرمتی کرنے اور اس کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کی جانب بڑھے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خون خوار درندہ شیر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی شمر بدبخت کے حکم سے وہ سپاہی اپنے گھوڑوں کو لے کر ناپاک ارادوں کے ساتھ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کا تقدس پامال کرنے کی نیت سے آگے بڑھتے ہیں، وہ خون خوار شیر ان کی طرف لپکتا ہے، جس سے ڈر کر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ محترم دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کرام کے اجسام مقدسہ کو دفنانے کے لیے آس پاس کے علاقے کے لوگ وہاں پر نہ پہنچ گئے، تب تک وہ شیر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر اور دیگر شہداء کے جسمان مبارک کے گرد پہرا دیتا رہا۔ وہ شیر کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اس کے بارے میں شیعہ روایات میں ایک نہایت تفصیلی روایت ملتی ہے۔ تاریخ کربلا سے منسوب ایک نہایت دردناک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شیر اپنے ننھے بچے کو لے کر بارگاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے شیر حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے اس بچے کی پرورش کا ذمہ داری اپنے فرزند حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سپرد فرما دی۔ روایات کے مطابق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کے بچے کا نام ابو الحارث رکھا، اور وہ بچپن ہی سے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت میں پروان چڑھتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا، لیکن اپنے آقا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اس کی محبت کم نہ ہوئی۔ وہ شیر بچہ تھا، لیکن جوں وہ بڑا اور جوان ہوتا گیا تو مدینہ منورہ کے لوگ اور صحابہ کرام اجمعین اس سے خوف کھانے لگے، ڈرنے لگے۔ ایک دن تمام صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس جو شیر ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، وہ ایک خطرناک درندہ ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے، اپنے نواسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو طلب فرمایا، انہیں نصیحت فرمائی کہ بیٹا، شیر ایک خون خوار اور خطرناک درندہ ہے، اس کا لوگوں کی بستی میں رہنا مناسب نہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نہایت اداسی اور رنجیدگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل فرمانے کا ارادہ ظاہر کیا، اور ساری صورتحال سے اپنے شیر ابو الحارث کو آگاہ کر دیا اور کہا کہ اے ابو الحارث، آج کے بعد تو آزاد ہے، ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث اداس ہو گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر کہنے لگا، اے میرے آقا حسین علیہ السلام، کیا مجھ سے کوئی غلطی یا کوئی خطا سرزد ہوئی ہے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے محبت و شفقت کے ساتھ اس شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو الحارث، اب ہماری جدائی کا وقت ہے۔ وہ شیر کہنے لگا، اے میرے آقا حسین علیہ السلام، ایک آخری ملاقات کا موقع تو عنایت فرمائیے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الحارث، ایک آخری ملاقات تیری طرف ادھار رہی، 61 ہجری کو یوم عاشور کے دن کربلا کے میدان میں پہنچ جانا، وہیں پر آخری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شیر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حکم سے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جنگلوں کی جانب چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یوم عاشور کے المناک دن جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار
وفادار ساتھی شہادت کی عظیم منازل کو پا چکے تو شمر بدبخت نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں کو لوٹنے کا، ان کو جلانے کا حکم دے دیا، اور یہی نہیں بلکہ پاک عزت دار خواتین اور خاندان رسالت کی شہزادیوں کی بے حرمتی کرنے کا بھی حکم دیا۔ تمام عزت دار خواتین کے سروں سے ان کی چادروں کو بھی مال غنیمت کے طور پر چھین لیا گیا۔ پاک خواتین کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہی نہیں بلکہ ان پاک خواتین کو قیدیوں کی صورت میں مختلف شہروں میں اور قصبوں سے جلوس کی شکل میں دمشق یزید بدبخت کے پاس لے جایا گیا۔ یوم عاشور کے دن شمر بدبخت نے کربلا میں تمام شہداء کرام کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے انہیں دمشق یزید کے پاس بھیجنے کا حکم دیا، اور ان تمام شہداء کے اجسام مقدسہ کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہی بے گور و کفن چھوڑ دینے کا حکم دے دیا۔ شمر بدبخت نے اس جنگ میں جہنم واصل ہونے والے اپنے سپاہیوں کو تو نہایت عزت اور تکریم کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھا کر انہیں دفنا دیا، لیکن شہداء کربلا خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفوس قدسیہ کے اجسام مبارکہ کو بے گور و کفن وہیں پر چھوڑ دینے کا حکم دے دیا، اور جاتے ہوئے شمر بدبخت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور اپنے فوجیوں کو علانیہ طور پر اس مکروہ فعل کو سر انجام دینے کا حکم دیا تو حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ کے پاس ان کی خادمہ بی بی فضہ حاضر ہوئیں، اور آ کر شمر کے اس ناپاک ارادے سے آگاہ کیا۔ سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے بی بی فضہ سے کہا کہ حسین علیہ السلام کا ایک پالا ہوا شیر تھا جس کا نام ابو الحارث تھا، اس کو حسین علیہ السلام نے یوم عاشور کے دن کربلا کے میدان میں ملاقات کا وقت دیا تھا، تم اس کو پکارو، وہ ضرور آ جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اہل بیت کی خادمہ سیدہ بی بی فضہ سلام اللہ علیہ نے جنگل کی طرف رخ کر کے مدد کے لیے پکارا، ابو الحارث کو پکارا۔ یہ آواز سنتے ہی ابو الحارث میدان کربلا میں آن پہنچا، جہاں اس نے اپنے محبوب آقا کے بے سر جسد اطہر کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا۔ وہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ شیر نے درد و غم سے دھاڑے مارنا شروع کر دی، اپنے جسم کو خاک پر رگڑا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک کے پاس پہرا دیتا رہا تاکہ کوئی گستاخ اس نورانی جسم کے قریب نہ آ سکے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کی بے حرمتی کرنے کی ناپاک جسارت نہ کر سکے۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین لکھنا مت بھولیے گا۔